السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور آپ کی میزبان کمل دعا۔ ہمارے ساتھ حسب معمول یوتھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج کے سیاسی اور ملکی حالات کے حوالے سے سوالات کریں گے، اور حسب معمول معروف تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ موسم گرم ہو گیا کیونکہ بالکل گرمی کا جو موسم ہے وہ عروج پر ہے، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے، تو اس کا جو اثر ہے وہ یقیناً لوگوں پر ہی پڑنا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا میر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بہت سارے اہم واقعات ہیں، خاص طور پر لگ رہا ہے کہ ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، پاکستان کو شگاکو کانفرنس کی دعوت دے دی گئی ہے، نیٹو سپلائی کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، لگتا ہے کہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے لیکن بظاہر جو ہے اس کا تاثر نہیں دیا جا رہا، کیا سمجھتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اصل میں یہ بہت ڈرامہ سا لگ رہا ہے جی، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے تو جو پاس کیا تھا کہ یہ سپلائی جب تک ڈرون حملے بند نہیں ہوتے، یہ اگرچہ کہا نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ ڈرون حملے بند کیے جائے اور امریکہ معافی مانگے۔ معافی کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی، پاکستان کو گویا اس بات پہ قائل کر دیا گیا ہے کہ اسی تنخواہ پہ کام کرو، تم یہ سپلائی لائن بحال کرو، شکاگو میں آ جاؤ، پیسے جو ہم سے لینے ہیں وہ لے لو، تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا، ہمارا بھی معاملہ طے ہو جائے گا، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور تمہارے بھی دلدل دور ہو جائیں گے۔ دلدل دور تو نہیں ہوں گے لیکن کم از کم بجٹ بنا لو گے، جو آپ کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے کے بغیر وہ نہیں بن سکتا۔ اب اعلان کون کرے؟ کوئی بھی اپنے پہلے تو بات یہ ہے کہ فوج کو کہا جاتا تھا کہ یہ فورن پالیسی بناتی ہے، اس بار فیصلہ تو شاید فوج نے کیا ہو پابندی لگوانے کا، اور فوج نے کنوے کیا ہو کہ ہماری چوکی پہ حملہ ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک موڑ آ گیا ہے، حساس ایک معاملہ ہے اور ہمیں امریکہ پہ نیٹو سپلائی پہ پابندی لگانی پڑے گی، شمسی ایئر بیس خالی کرانا پڑے گا، معافی کا مطالبہ کرنا پڑے گا، کچھ وغیرہ کہا ہوگا۔ لیکن وہ جب پابندی اٹھانے کا معاملہ آیا اور فضا بالکل گرم ہو چکی تھی، فوج بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا یہ بار بار جو کہتے ہیں جی فوج ڈکٹیٹ کرتی ہے، چلو پھینکو سول کی طرف سے۔ سول ہماری جو حکومت تھی وہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، کئی مقدمے تھے وزیر اعظم پر اور لوگوں کے پروٹیسٹ تھے، یہ لوڈ شیڈنگ پر بھی آپ ابھی ذکر کر رہی تھی، خاصا اس پہ تھا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی طرف پھینک دیا، پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی، پارلیمنٹ پہلے بھی 2 قراردادیں پاس کر چکی ہے۔ اب سپلائی لائن بحال کرنی ہے، روز کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے، ادھر دفاع پاکستان کونسل ہے، دوسرے ادارے جو کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی جان پہ کھیل کر یہ روکیں گے، نیٹو سپلائی جانے نہیں دیں گے۔ اچھا کئی سٹیک ہولڈر ہیں یہاں، یعنی ایک طرف تو حکومت کے لیے یہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر یہ ہے کہ اس کو اپنی بقا اس میں نظر آتی ہے کہ سپلائی لائن بحال کرے، سپلائی لائن بحال کرے گی تو امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہوں گے، قرضے بھی ملیں گے، تعلقات بھی بحال ہوں گے سیاسی طور پر۔ پھر قرضے نہیں ہیں، وہ ہمارا ہی پیسہ امریکہ نے دینا ہے، جو کہ سپورٹ فنڈ کا پیسہ ہے وہ دبائے بیٹھا ہے۔ امریکہ کی یہ عادت بھی، پیسہ آپ ہی کا دبا لیتا ہے۔ یعنی F-16 طیاروں کا معاملہ تو لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے جب اس نے پابندیاں لگائیں تو ہم نے کہا پیسے ہی دے دو ہمارے، کافی لمبی چوڑی رقم تھی، انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ 5-6 سال 10 سال کے بعد رکھے جب ان سے صلح صفائی ہوئی تو اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے کیا کہ جو طیارے رکھنے کا سٹوریج کے پیسے تھے وہ بھی کاٹ لیے، گویا ہمارا تو کوئی انٹرسٹ نہیں دیا لیکن اپنے سٹوریج کے پیسے کاٹ دیے، اور پھر کہا کہ یہ جو پیسے آپ کے ہیں اس کی گندم خرید لو ہم سے۔ تو یہ امریکہ کی ایک پرانی ہیبٹ رہی ہے۔ آج بہت سی خبریں آئی ہیں، ایک خبر میں تو یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں 30% جو ہے وہ فوج کا اس میں سٹیک ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ فوج اس کو اون نہیں کرتی لیکن کہتے ہیں فوج کا ہوتا ہے۔ پھر اس کی جو کمائیاں لوگ کرتے ہیں، مثلا طالبان ہتھیار کھسکاتے ہیں، وہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ چیزیں سمگل ہو کے واپس آتی ہیں، وہ بکتی ہیں۔ اچھا اب پتہ چلا ہے کہ جو پستول کی امریکی بندوق کی قیمت جو تھی وہ بڑھ گئی تھی اس مارکیٹ میں، وہ کہاں سے آتی تھی؟ نیٹو سپلائی سے آتی تھی نا جی۔ تو یہ ہر ایک سٹیک ہولڈر ہے، ٹینکر بھی سٹیک ہولڈر ہے، فوج بھی سٹیک ہولڈر ہے، اس کے چلنے سے بہت سے لوگوں کا کاروبار چلتا ہے، آپ کی معیشت پہ اثر پڑتا ہے، اچھا پڑتا ہے، مثبت پڑتا ہے۔ ایک تیسری قسم کی معیشت ہمارے ہاں آتی ہے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے بھی آتی تھی، اس سے بھی آتی ہے، کرایہ بھی لوگوں کو ملتا ہے۔ اچھا وہ لوگ بھی جو حملے کر دیتے ہیں اس علاقے کے لوگ، پھر جب ان سے ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر حملے کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ اپنا حصہ لیتے ہیں، بعض لوگوں کی کمائی لگی ہوئی چل رہی ہے اور ایک پورا قائم ہو چکا ہے۔ لیکن سیاسی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان اس کو ابھی الاؤنس کرنے سے پہلے فضا بنا رہا ہے، کور کمانڈر کا اجلاس ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، حتمی فیصلہ نہیں کیا، جو فیصلہ بھی کریں گے ملک کے مفاد میں کریں گے۔ پینٹاگون کہہ رہا ہے جی فیصلہ تقریباً ہو گیا ہے، بات طے ہو گئی ہے، اس کے بعد لگتا ہے کہ معاملہ بالکل نبڑنے والا ہے۔ تو بھائی کھل کے کہو، اگر آپ اس غیرت مند قوم کی حکومت ہو، قیادت ہو، تو کھل کر کرو کہ دیکھو لوگو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم پھنس جائیں گے، الجھ جائیں گے،
جیسے حنا رحمانی خان نے کہا کہ 48 ملکوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے. اب بھائی جب آپ نے پابندی لگائی تھی اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ 48 ملک تھے. پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے معافی مانگنے کا تو امریکہ سے کہا تھا, 48 ملکوں سے کیوں نہیں کہا تھا آپ سے؟ تو ساری یہ کنٹرڈکشن ہے جو ود ان گورنمنٹ رینک اینڈ فائلز موجود ہیں. آج قائرہ صاحب بھی تقریر کر رہے ہیں کہ بھی ہم جو فیصلہ کیا جائے گا پاکستان کے مفاد میں کیا جائے گا. پتہ نہیں قومی غیرت بھی کہا ہوگا کچھ کہ چین نہیں کہا ہوگا, یعنی یہ نہیں کہا ہوگا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلے جیسے بھی کیے جائیں گے پاکستان کے مستقبل فیوچر کو دیکھ کر کیے جائیں گے. تو لائن سپلائی لائن تو بحال ہو رہی ہے اس شرط پر کیا کہ ہمیں شکاگو بلا لو. یعنی کہ اب یہ معافی مانگنا بھی پیچھے رہ گیا اور دوسری باتیں پیچھے رہ گئی, ہمیں شکاگو بلا لو. بون میں ہم نے کہا ہم نہیں جاتے, کیسے اکڑے تھے ہم. اب ہم شکاگو جانے کے لیے منتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہیں ہم چھوڑ دیے جائیں اور بس نکل جائے, ٹرین نکل جائے اور ہم اسٹیشن پہ کھڑے ہاتھ ملتے رہ جائیں. یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ فورن پالیسی کا فیلر نہیں ہے, تو فورن پالیسی کا ایک جگلری زور ہے جو ہم کر رہے ہیں, جس کا کوئی فائدہ ہم کو نہیں پہنچ رہا بلکہ ہمارا امیج جو ہے وہ ٹارنش ہو رہا ہے. جی صحیح میر صاحب, ابھی جیسے آپ کور کمانڈر کانفرنس کی بھی بات کریں اس پر بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی نیوز بریک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے اہم اجلاسوں پر.